کہ روزہ اگر بندہ چھوڑ دیتا ہے تو اس کے حوالے سے پھر کیا حکم ہے۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ اللہ فرماتا ہے جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا، منہ پھیر لیا، میں اس کے اوپر معیشت تنگ کر دوں گا، یعنی میں اسے بھوک میں مبتلا کر دوں گا۔ جس نے میرے ذکر سے منہ پھیر لیا میں اس کے مالی حالات خراب کر دوں گا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے میرے ذکر سے منہ پھیرا میں اس کے مالی حالات تنگ کر دوں گا۔ آپ اپنے معاشرے میں دیکھیں غریب بندے تقریباً روزہ رکھتے ہیں، جس کے پاس پیسے زیادہ ہوتے ہیں وہ دل کرے تو روزہ رکھتا ہے، دل کرے تو نہیں رکھتا۔ کبھی وجہ پوچھے نا بھائی روزہ نہیں رکھا، وہ یار میں نے اصل میں 3 بجے جم جانا ہوتا ہے۔ پھٹے منہ تیری جم دے تے تیری ورزش دے، تینوں نہیں پتا روزہ اللہ نے فرض کیتا ہے، تیری جم زیادہ ضروری ہے۔ ابھی میں آپ کو بڑی اہم باتیں اس حوالے سے بتاتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر کی 3 سیڑھیوں پہ قدم رکھتے ہوئے 3 مرتبہ فرمایا آمین۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ 3 مرتبہ آپ نے آمین کہا ہے تو ہمیں تو کوئی دعا مانگنے والا نظر نہیں آیا۔ میرے آقا نے فرمایا جبریل دعا مانگ رہے تھے اور میں آمین کہہ رہا تھا۔ دب گیا کھو سبحان اللہ۔ تو پوچھا یا رسول اللہ کیا دعا مانگ رہے تھے؟ اب سرکار نے وہ 3 دعائیں بتائیں۔ ایک دعا یہ تھی کہ حضرت جبریل نے دعا کی یا رسول اللہ جس کے پاس آپ کا ذکر ہو اور وہ درود نہ پڑھے تو اس کی ناک خاک آلود ہو جائے، یعنی وہ تباہ و برباد ہو جائے، ذلیل ہو جائے۔ سرکار نے فرمایا آمین۔ اور جس کو رمضان ملے اور وہ قدر نہ کرے، عبادت نہ کرے، قدر نہ کرے تو وہ بھی تباہ و برباد ہو جائے۔ سرکار نے فرمایا آمین۔ اور جس کو والدین بڑھاپے میں پہنچ جائیں اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کرے تو وہ بھی تباہ و برباد ہو جائے۔ سرکار نے فرمایا آمین۔ اب سرکار نے باقاعدہ آمین کہا ہوا ہے تو ہم اعلیٰ حضرت سے پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیں ذرا سرکار نے یہ دعا کی تھی، جبریل نے یہ دعا کی تھی کہ اس کی ناک خاک آلود ہو جائے کہ جو بندہ رمضان کی قدر نہیں کرتا، تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دعا قبول ہوئی ہوگی کہ نہیں؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، پڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مقام اجابت ہے آسمانوں پر، ہر ایک کی دعا جب وہاں جاتی ہے تو قبول ہو جاتی ہے، لیکن جب حضور دعا کرتے ہیں مقام اجابت نیچے آ کے دعا کو گلے لگا لیتا ہے۔ حضور کی دعا اسی وقت قبول ہو جاتی ہے تو جب حضور کی دعا ہے اور وہ قبول بھی ہو چکی ہے کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے جو رمضان کی قدر نہ کرے، تو پھر بھی بندہ کہے میں نے جم جانا ہوتا ہے، میں نے فلاں کام کرنا ہوتا ہے، تو پھر اسے سوچنا چاہیے کہ میرا قبلہ پھر کیا ہے، دولت ہے یا اللہ اور اس کا رسول ہے۔ اب اگلی بات میں آپ کی گوش گزار کرنے لگا ہوں جو کہ شاید آپ نے پہلے نہ سنی ہو۔ فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 10 ہے اور اس کا صفحہ نمبر ہے 341۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اسلام اور دین کی بنیاد 3 چیزوں پر ہے، یعنی اسلام کی عمارت ان 3 چیزوں پر کھڑی ہے۔ ان میں سے اگر کسی نے ایک کو بھی ترک کر دیا تو وہ کافر ہو گیا اور اس کا خون مباح ہوگا۔ اور کیا 3 چیزیں ہیں؟ فرمایا ایک ہے کلمہ توحید کی شہادت دینا یعنی گواہی دینا، دوسرا ہے نماز فرض اور تیسرا ہے رمضان کے روزے۔ اور سرکار نے فرمایا کہ جو ان میں سے کسی کو بجا نہ لایا، جس نے ان تینوں میں سے کسی ایک چیز کو چھوڑ دیا وہ خدا کا منکر ہے، نہ اس کا کوئی نفل قبول ہوگا نہ فرض قبول ہوگا۔ تو اب جم جانے سے پہلے ذرا یہ بھی سن لیں کہ سرکار علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ وہ خدا کا منکر ہے جو روزہ نہیں رکھتا۔ اب مریض کو رخصت ہے، یہ باتیں بھی میں آگے جا کے بیان کرتا ہوں، لیکن جو بندہ بلا وجہ نہیں رکھتا اس کے بارے میں یہ بات میں نے آپ کی گوش گزار کر دی ہے۔ اور جو جان بوجھ کر ایک روزہ چھوڑ دیتا ہے، یہ فتاوی رضویہ جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 343 کے اوپر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی نے شریعت کی اجازت اور مرض کے بغیر، یعنی شریعت کی اجازت کب ہے؟ عورت کو حیض آ جائے تو اسے اجازت ہے وہ روزہ نہ رکھے، نفاس ہے تو اسے اجازت ہے وہ روزہ نہ رکھے، مرد مسافر ہے تو اسے اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، یا وہ شیخ فانی ہے اتنا بوڑھا ہے کہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، وہ سخت بیمار ہو جائے گا اور بیماری بڑھ جائے گی یا مر جائے گا تو وہ روزہ نہ رکھے۔ یہ چند رخصتیں ہیں شریعت کی طرف سے۔ تو سرکار نے فرمایا اگر کسی نے شریعت کی اجازت اور مرض کے بغیر روزہ نہ رکھا، ایک روزہ اگر اس نے نہ رکھا، سرکار فرماتے ہیں اگر اب وہ ساری عمر بھی روزے رکھتا رہے اس ایک روزے کا حق ادا نہیں ہو سکتا،
اس ایک روزے کا ازالہ نہیں ہو سکتا جو اس نے ایک دفعہ بغیر کسی وجہ کے چھوڑ دیا. نہ وہ مسافر تھا, نہ وہ بیمار تھا, کوئی ایسی وجہ نہیں تھی. آج والدین کہتے ہیں پتر تیرا صبح پیپر ہے تو روزہ نہ رکھی. وہ بیٹے نہیں, ہو سکتا ہے ویسے بھی نہ رکھنا ہو, لیکن والدین اپنا نام بھی اسی کھاتے میں لکھوا لیتے ہیں کہ ساڑھے کھاتے بھی گناہ چڑھ جائے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جو روزہ نہیں رکھتا وہ خدا کا منکر ہے. اب ایک اور بات یہاں پر میں آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. بعض اوقات کوئی بندہ بیمار بڑا ہوتا ہے, لیکن بیماری اس طرح کی ہوتی ہے کہ وہ صرف کمزور ہوتا ہے, وہ کمزور ہوتا ہے, اسے کوئی نہ تو معدے کو بیماری ہوتی ہے, نہ کوئی اور جسمانی بیماری ہوتی ہے, تو وہ کمزور ہوتا ہے. تو اس کے بارے میں جو بات آپ کی گوش گزار کرنے لگا ہوں وہ کتنی روزے کی اہمیت کو واضح کر دینے والی بات ہے کہ اگر ایک بندہ روزے کی وجہ سے کوئی شخص اتنا کمزور ہو جاتا ہے, یہ صفحہ نمبر 334 ہے, اگر کوئی روزے کی وجہ سے اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ نماز میں قیام کی طاقت نہیں رکھتا. قیام سمجھتے ہیں نا کیا ہوتا ہے؟ جب نماز شروع ہوتی ہے اللہ اکبر کہہ کے آپ ہاتھ باندھ کے ثنا اور سورہ فاتحہ اور سورت پڑھتے ہیں, اس کو قیام کہا جاتا ہے. اور یہ فرض ہوتا ہے, نماز کے اندر قیام کرنا کیا ہے؟ فرض ہے. لیکن یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کیا لکھا فتاوی رضویہ میں, اگر روزے کی وجہ سے کوئی شخص اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ نماز میں قیام کی طاقت نہیں رکھتا تو اس کے لیے رمضان کا روزہ چھوڑنا جائز نہیں, بلکہ وہ روزہ رکھے اور نماز بیٹھ کے ادا کر لے. یعنی کمزور اتنا ہے کہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا تو روزہ پھر بھی معاف نہیں ہے, وہ روزہ رکھے, نماز بیٹھ کے پڑھ لے, نماز نہ کھڑے ہو کے پڑھے, روزہ پھر بھی اسے رکھنا ہے. تو روزے کی تو اس قدر اہمیت ہے, لیکن ہمارے ہاں جو ہے وہ کس قدر جو ہے وہ غفلت سے کام لیا جاتا ہے. چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں چلو خیر ہے صبح روزہ نہیں رکھتے. اور کچھ ہماری ماؤں نے لائسنس رکھا ہوا ہے, وہ مور لگا کے دیتی ہیں صبح روزہ نہ رکھیں. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, سکا پتر تے سکا رہ گیا نا, اپنے آپ پتری آیا انہیں ماڑا جا نہ لے لیا کہ منو کاش چڑی پتر تو نہ صبح روزہ رکھیں بڑا بیمار ہو جائے گا, انہیں مت اونج بھی نہ رکھنا ہوئے, یہ اپنا نام وا دینا اس لسٹ میں لکھوا لیں. یہ اکثر مائیں کرتی ہیں, والد جو ہوتے ہیں وہ اکثر نہیں جو ہے وہ اس غلطی میں زیادہ مبتلا نہیں ہے, یہ عورتیں زیادہ تر کرتی ہیں. بوڑھی مائیاں وہ انہوں نے لائسنس رکھا ہوا ہے ہر کسی کو دینے کے لیے, تم ہی نہیں روزہ رکھنا, تو بھی نہیں رکھنا, تو بھی نہیں رکھنا. تو وہ جس نے تمہارے کہنے پہ نہیں رکھنا اس کا گناہ آپ کے کھاتے میں پڑتا جائے گا. اور بیماری کے حوالے سے میں آپ کی گوش گزار کرتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کتنی خوبصورت بات ہے. میرے آقا فرماتے ہیں, یہ صفحہ نمبر 332 ہے فتاوی رضویہ کا, سرکار فرماتے ہیں جہاد کرو, غنیمت حاصل کرو, روزہ رکھو, صحت یاب ہو جاؤ گے. سرکار فرماتے